السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. جی پڑھیے. تاجور صاحب پڑھیں گے. جی شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ قال الإمام حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج وحول وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي أتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. مسلمانوں میں سے ایک آدمی اور یہود میں سے ایک آدمی نے آپس میں جھگڑا کیا. ہاں جی. فقال المسلم، تو مسلم نے کہا والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. تو مسلمان نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں سے فوقیت دے کر چنا. ایک قسم اٹھا رہا تھا، اس قسم میں اس نے ایسی بات کہہ دی. فقال اليهودي، تو یہودی نے کہا والذي اصطفى موسى على العالمين، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام عالموں پر تفضیلا اختیار کیا، چنا. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودية. تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو یہ تھپڑ مار دی. مارا، تھپڑ مار دیا. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره. تو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جو کچھ ہوا تھا. وأمر ما كان من أمره فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. جو اس کے اور مسلمان کے درمیان ہوا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخيروني على موسى، مجھے تم موسیٰ پہ فوقیت نہ دو علیہ الصلوۃ والسلام. فإن جی. الناس فإن الناس يسأقون يوم القيامة، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. فأكون اول من یفیق، اور میں ہوں گا جو سب سے پہلے افاقہ جس کا ہوگا. فإذا موسیٰ باتش بجانب العرش، تو اچانک میں یہ دیکھ لوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک قائم، یعنی عرش کے ایک سائڈ یا اس کے ایک ایک ٹانگ پائپ. پکڑے ہوئے. عرش کی ایک فلا پائپ. ادری، عرش کے ایک پائی کو پکڑے ہوئے ہیں. فلا ادری اکان فی من فیق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ. تو مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہوں گے کہ جو بے ہوش ہوئے اور پھر مجھ سے پہلے ان کا افاقہ ہوا، یا یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بے ہوش نہیں کروایا. ہاں جی. اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ او کان ممن استثنى اللہ، یا جس کو اللہ نے مستثنا کر دیا. اب یہ مستثنا سے مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ، چونکہ مستثنا بھی اللہ کی اپنی مشیت سے کرتا ہے، اس لیے یہ استدلال ہے اللہ رب العزت کی مشیت، کیونکہ ہمارا باب چل رہا ہے مشیت اور ارادہ کے حوالے سے. قرآن پاک میں بھی ہے نا، سورۃ زمر آیت نمبر 68 میں وَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللہ. تو بے ہوش ہو جائے گا جو بھی ہے زمینوں اور آسمانوں میں، سب بے ہوش ہو جائیں گے الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. اب یہ استثناء ہے، تو او ممن استثنى اللہ، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے امام بخاری کا. تو یہ ہمارا محل شاہد ہے، یعنی اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ ہی ہوگا. تو باقی اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تخیرونی، یہ آپ نے عاجزی کے طور پر فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت حاصل نہیں ہے، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام کے تمام رسول کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عاجزی کہا کہ بھی لڑو نہیں. اس بنیاد پر یہ تفریق کرتے ہوئے نہ لڑو کہ
उससे अभी ने थप्पड़ मार दिया था ना एक एक यहूदी पर, वो थप्पड़ मार दिया इस बुनियाद पर कि वो उनके नबी हैं, और ये आपने फरमाया कि इस तरह की है ना तफरीक करके तुम मुझे फौकियत ना दो, आपने बतौर आइजी कह दिया। ठीक है, इस तरह आपने ये भी फरमाया था कि ला तुखय्यिरूनी अला यूनुस बिन मत्ता, कि तुम यूनुस बिन मत्ता पर मुझे फौकियत ना दो। ये सिर्फ आपकी आजिज़ी है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना ये अफजल और गैर अफजल का जो चक्कर है ये इधर है। तिल का रसूल फضलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबह तमाम अंबिया से अफजल है। जी, आगे जी। आगे जी कौन पढ़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। قال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال کہ دجال مدینہ کی طرف آئے گا فیجد الملائکۃ یحرسونہا، وہ دیکھے گا کہ فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، हाँ जी, فلا नहीं, یقرب यह रसूनहा उसका पहरा दे रहे होंगे, पर पहरा दे रहे होंगे, उसकी हिफाजत पर मामूर होंगे। فلا یقرب الدجال، تو دجال اس کے قریب نہیں آئے گا، ولا الطاعون، اور نہ ہی طاعون، انشاءاللہ اگر اللہ چاہا۔ अब यहाँ हमारा महल शाहिद है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन ये यहाँ ये मसला है कि अ, क्या मदीना के अंदर दज्जाल आ भी सकता है? अगर अल्लाह ने चाहा, आपने इस्तिस्ना जो किया है, तो दुरुस्त बात यह है कि ये, अच्छा पहला ये इख्तलाफ है कि क्या ये इंशाअल्लाह का ताल्लुक सिर्फ ताउन के साथ है या कि मदीना में दज्जाल के आने के साथ भी है। तो दुरुस्त बात यही है, इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी यही इसी को तरजीह दी है कि ये जो इस्तिस्ना का ताल्लुक दोनों के साथ है, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो दज्जाल करीब नहीं आ सकेगा मदीना के, और अल्लाह ने चाहा तो ताउन भी मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इसमें एक तो खुशखबरी है अहले मदीना के लिए कि वो दज्जाल से महफूज रहेंगे और ताउन से भी महफूज रहेंगे। लेकिन अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह क्यों फरमाया? इंशाअल्लाह, ये मोहसिन साहब क्या कहना चाह रहे हैं, या कि अपनी हाजिरी का सबूत दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं शेख साहब, वो गलती से हो रहा है, मैं खत्म कर रहा हूँ तो वो पता नहीं, वो माजरत। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये इंशाअल्लाह का लफ्ज़ है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तबर्रुक फरमाया है, जिससे ना तबर्रुक के तौर पे इंसान जब कहता है, बतौर खबर नहीं है कि अगर अल्लाह ने चाहा, ये मुअल्लक नहीं है, बतौर तालीक नहीं है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो नहीं आएगा, वरना इसका एहतमाल भी है आने का, ऐसा नहीं है। एहतमाल नहीं है क्योंकि दूसरी हदीसों में बिलजज़म ये कह दिया गया है। यहाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तबर्रुक कह लें आप, कि आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से, बंदा कहता है ना, एक चीज़ पर बंदा बिलजज़म होता है, उसके साथ भी इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोल देता है। तो यहाँ हमारा शायद जो है ना कि अल्लाह की मशीयत। किसी का कोई इसमें सवाल है तो वो कर सकते हैं। जी, आगे जी। قال حدثنا ابو اليماني قال اخ شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عبد ان الرحمن ابا هريرة
अबू عبد सलमा बन الرحمن अब्दुर्रहमानी। أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے. فأريد، میں چاہتا ہوں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ان اختبیہ، کہ میں اس کو محفوظ رکھوں، میں محفوظ رکھوں دعوتی، اپنی اس دعا کو، شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن. شفاعت لی امتی یوم القیامہ، یعنی میں یہ ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ. اب یہاں انشاءاللہ اپنے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء یعنی انشاءاللہ کہا ہے اگر اللہ نے چاہا. تو یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی، یہ اس کے نبی نے اپنی جو خاص دعا جو اللہ نے ہر نبی کو عطا کی ہے، وہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رکھی ہے. اور یہ تمام موحدین کو یہ اللہ رب العزت اس سے مستفیض فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم. آگے پڑھیں گے جی، کون پڑھیں گے؟ اور بارک اللہ فیکم. کون پڑھنا چاہیں گے؟ تاجور صاحب پڑھیے گا پھر. تاجور صاحب. قال حدثنا يسرة بن سفيان بن جميل صفوان صفوان بن جميل یسرت صفوان صفوان ابن صفوان بن جميل اللحمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں سویا ہوا تھا، رأیتنی، میں نے دیکھا، علی قلیب، اپنے آپ میں نے کو ایک دیکھا خود کنویں کو، پر، رأیتنی میں نے اپنے آپ کو دیکھا، علی قلیب ایک کنویں کے بعد، میں نے خود کو ایک کنویں کے پاس پایا. جی. فنزعت فنزعت ما اللہ ان انزع، تو میں نے اس میں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا. ثم میں اخذ نکالوں، ابن جتنا اللہ ابی نے چاہا، جتنا اللہ نے چاہا کہ میں نکالوں اتنا میں نے پانی نکالا. ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر ابن ابی قحافہ یعنی ابوبکر صدیق نے وہ ڈول پکڑ لیا. فنزع ذنوبا او ذنوبین، پھر انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے. وفی نزعہ ضعف، اور ان کے وہ ڈول نکالنے کے اندر کمزوری تھی. واللہ یغفر لہ، اور اللہ انہیں معاف کرے. ثم اخذها عمر، پھر وہ ڈول پکڑا عمر نے. تو فاستحالت غربا، تو وہ ڈول جو ہے وہ بڑا ڈول بن گیا، وہ ڈول حجم کے اندر بڑا ہو گیا، پہلے جتنا ڈول تھا اس سے بھی بڑا ڈول ہو گیا. فلم ارى عبقريا من الناس یفری فریہ، تو میں نے نہیں دیکھا لوگوں میں سے کسی کو بھی کہ عبقری من الناس، جو لوگوں میں سے کسی بھی یعنی عبقری شخصیت کو، عبقری کہتے ہیں کہ جو، اب کہہ سکتے ہیں کہ با کمال ہو، با فضیلت ہو، بڑا یعنی کہہ لیں کہ نا نابغہ روزگار شخصیت ہو. میں نے نہیں دیکھا کسی بھی با کمال شخصیت کو کہ یفری فریہ، جو ان جیسا ڈول کھینچتا ہو، یفری جو کھینچتا ہو، فریہ ان جیسا ڈول. ٹھیک ہے. حتی ضرب الناس حولہ،
حتی ضرب الناس حولہ بعطن، حتیٰ کہ لوگ ان کے ارد گرد انہوں نے کہہ رہے ہیں آپ، حتیٰ کہ لوگ ان کے ارد گرد انہوں نے اپنے اپنے یعنی وہ بنا لیے، گھاٹ بنا لیے، تاکہ لوگوں نے اپنے ارد گرد گھاٹ بنا لیے۔ یہ آتا ان کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ایک منٹ سر۔ حتیٰ کہ لوگوں نے ان کے ارد گرد بیاتان، پانی پینے کی جو جگہیں ہوتی ہیں نا وہ بنا لی۔ السلام علیکم شیخ محترم، آپ پھر کون سی لغت یا ڈکشنری دیکھتے ہیں جب ایسے آن لائن موبائل ایپ کوئی اچھی؟ موبائل پہ ہی میرے پاس القاموس الوحید ہے، وہ میں دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ پھر میرے پاس اویلیبل نہیں ہے ابھی۔ تو انہوں نے اب ارد گرد جو ہے نا وہ گھاٹ جہاں پہ پانی بھرا جاتا ہے وہ بنا لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کی جو تعبیر جو کی گئی ہے یہ خلافت سے کی گئی ہے، یہ ڈول نکالنے کی تعبیر اہل علم نے خلافت سے کی ہے۔ باقی جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے یہ فرمایا نا کہ ان کے ڈول نکالنے کے اندر کمزوری تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی خلافت کمزور تھی، یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خلافت کے اندر اسلام نے وہ ترقی نہیں کی کہ جو بعد والے دور کے اندر ترقی کی ہے، یعنی ان کو ایک تو دور تھوڑا سا ملا، یعنی 2 سال، اور اس میں بھی وہ جو ہے وہ مرتدین کے خلاف برسر پیکار رہے اور امت کے معاملات کو سنبھالتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کفی نزی ضعفن، یہ نسبتاً ضعفن ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح اسلام پھیلا ہے اس پھیلنے کے اعتبار سے کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی خلافت نعوذ باللہ کوئی کمزور خلافت تھی، ایسا نہیں ہے۔ ان کی خلافت یا ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، ان کے دینداری کے اندر کمزوری نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ جس طرح جہاد کر کے اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں پھیلا ہے، اس طرح ان حضرت سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر نہیں پھیلا۔ تو فی نزع ضعف ان کا مطلب یہ ہے، اور ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کر کے جو ہے نا ان سے یہ ملامت بھی دور کر دی، ٹھیک ہے، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ یغفر لہ، نے ان کو معاف کر دیا، یا ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے لیے باعث ملامت ہو، اگر تھی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نسبی نسبتاً جو ہے نا یہ کمزوری بتائی گئی ہے، ایسا نہیں تھا، فی نفسی ہی خلافت کمزور نہیں تھی، یعنی اس اعتبار سے بھی کہ اسلام پھیلنے کے اعتبار سے بھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اعتبار سے ہے کہ ان کی خلافت کے اندر جو اسلام نے ترقی کی ہے، جو اسلام نے کہہ لیں کہ اسلام پھیلا ہے، اس طرح ابوبکر کے دور میں نہیں پھیلا، کیونکہ وہ اہل ردہ اور ان کے ساتھ قتال میں مصروف رہے، اس طرح کچھ داخلی ایسے معاملات تھے کہ جس کے اندر وہ مشغول رہے، اور
اس طرح فتوحات نہیں ہو سکی ان کے زمانہ میں کہ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ بہرحال ہمارا جو یہاں محل شاہد ہے وہ ہے فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنزِعَ، اتنا نکالنے کا اللہ نے چاہا میں نے نکالا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت کا یہاں اس بات ہو رہا ہے۔ آگے پڑھیں جی اگلی حدیث۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا تھا، وربما قال جاء السائل، اور یہ لفظ بھی کہیں آئے ہیں اس روایت میں، اور صاحب الحاجہ، یا کوئی حاجت والا آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال تو کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اشفعوا فلتؤجروا، تم سفارش کرو تو تمہیں اجر دیا جائے گا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، اور اللہ اپنے رسول کی زبان پہ وہ جاری کر دے گا جو وہ چاہے گا۔ ہاں جی، جو چاہتا ہے وہی جاری کرتا ہے۔ تو ہمارا شاہد کیا ہے؟ اللہ رسول رسولی ماشا، یعنی میں اس کے جواب کے اندر وہی کہہ سکوں گا کہ جو میرے اللہ نے چاہا ہوگا، اپنی طرف سے میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اچھا، اس میں ایک تو ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ اللہ لسانی رسولی ماشا، یہ ہے اللہ کی مشیت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرا اس میں جو ہے نا یعنی سفارش کرنے کا اس بات ہو رہا ہے کہ سفارش کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ایسی سفارش نہ ہو کہ جس کے اندر کوئی شرعی یا دنیاوی خرابی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ کسی اور کا حق، وہ یعنی جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ ناحق ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، ایسے چیزوں کے بارے میں سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس چیز کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ چیز ہی ناحق ہے، ایسی چیز کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو چیز جائز ہے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مستحق ہے، تو اس کے متعلق سفارش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کوئی آ، حقدار حقدار آتا ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو وہ کھانا مانگتا ہے کسی سے آ کے، تو ساتھ بیٹھا جو اس کا دوست ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کہتا ہے چلو یار دے دو، یا آپ قرض مانگتا ہے اور واقعتاً وہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے چلو دے دو یار کوئی مسئلہ نہیں، یہ سفارش کرنا یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر خدشہ ہو کہ بھی جو آ کے پیسے مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے یا کہ صدقہ مانگ رہا ہے، اگر تو آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ اس کو ناجائز جگہ پہ استعمال کرے گا، کوئی تمباکو نوشی یا جوا یا اس طرح کے کام وہ کرے گا، تو ایسے معاملات کے بارے میں پھر سفارش نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ایسی سفارش کرنا، جانتے بوجھتے اس طرح کی سفارش کرنا یہ جائز ہے۔ اصلاً جو ہے نا سفارش جو لوگوں کے لیے سفارش کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کی منت سماجت کرنا یہ مشروع ہے، شرط کہ یعنی مشفوع لہو اور مشفوع فی کے اندر مضرت اور مفسدہ نہ ہو۔ اس کا سوال کوئی؟ جی آگے جی، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام قال سمع أبا الهمام أنه سمع أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعظم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له۔ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہ مجھے معاف کر اگر تو چاہے، اللہ مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، اللہ مجھے عطا کر اگر تو چاہے اللہ، بلکہ یوں کرے کہ وہ اپنی دعا اپنا مانگنا پختہ کر لے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔
ہاں اس پر تفصیل سے بات ہوگی، لا مکریہ لہو کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا شاہد ہے ان شئتا، یہ جو 3 جگہ پہ آیا ہے، تو یہ اس طرح نہیں کہنا، بلکہ ولیازم مسئلہ تو اس سوال کے اندر پھر بالجزم کرنا ہے کہ اللہ ایسا تو کر دے میرے لیے، ایسا تو کر دے، منت اللہ کی کرے اور بالجزم کرے۔ جی اگر یعنی کسی نے لیکچر اٹینڈ نہیں کیا تو وہ اس سے جو پچھلا لیکچر ہمارا تھا نا اس کو اٹینڈ کر لے، کیونکہ پیچھے یہ حدیث گزری ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ آگے جی، ایک جی خیبر صاحب پڑھیے گا۔ قال الإمام حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري حر بن قیس، والحر بن قيس بن حسن الفزاري فزاریو، الفزاري في صاحب موسى هو خضر کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حر بن قیس بن حسن فزاری کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خضر کے بارے میں بحث ہوئی۔ فمر بهما ابی بن کعب الانصاری، تو ان کے پاس سے ابی بن کعب انصاری گزرے، فدعاه ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا۔ یہ صاحب موسیٰ کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا کہ موسیٰ والا کون تھا، قرآن پاک نے جو کہا ہے، تو اب وہاں قرآن پاک میں تو خضر کا لفظ نہیں آیا نا میرا خیال، کیا خیال ہے؟ نہیں شیخ صاحب، خضر کا لفظ نہیں نہ آیا، تو نہیں شیخ سوال صاحب، کیا؟ جی نہیں شیخ صاحب، لفظ نہیں آیا خضر یا خضر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نے کن کی طرف سفر کیا ہے؟ اب وہ بندہ کون تھا؟ اہوا خضر، کیا وہ خضر تھے یا کہ کوئی اور بندہ تھا، اس بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ تو فمر بہما ابی بن کعب بن الانصاری، تو ان کے دونوں کے پاس سے یعنی عبداللہ بن عباس اور حر بن قیس رضی اللہ عنہما کے پاس سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہما گزرے، فدعاہ ابن عباس، تو انہیں ابن عباس نے بلایا، پکارا، فقال، اور کہا، انی تماری تو انا و صاحبی ہادہ، میں اور میرے یہ دوست، یہ ان کو یعنی شک ہوا ہے یا ان کی بحث ہوئی ہے فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی کے بارے میں، الذی سأل السبیل الی لقیہ، کہ جن کی ملاقات کے لیے اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے راستہ مانگا تھا، کہ اللہ راستہ کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس شخص سے ملنے کا۔ اب پوری تفصیل جو ہے نا پھر آگے آ رہی ہے حدیث میں کہ کس سے ملنے کا، کیوں ملنے کا، ٹھیک ہے، جس سے ملنے کی اللہ رب العزت سے انہوں نے راستہ مانگا تھا کہ کیسے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، کیا سبیل ہے ملاقات کی، تو اس سے مراد کون ہے؟ حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کے معاملے کو بیان کر رہے ہیں، اس کا واقعہ بیان کر رہے ہوں؟ قال نعم، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا ہے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آگے پوری تفصیل یہ بیان کی ہے۔ اب یہاں تو مختصر حدیث ہے، باقی تفصیلی حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں ہی ہے۔ بینا موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، کہتے ایک وطفہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی یعنی آپ لشکر میں تھے اور ان کی ایک جماعت میں تھے، جی ایک جماعت میں تھے، تو اذ جاءہ رجل، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، قال، کہنے لگا، حل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ کے علم میں کوئی ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہو، علم والا ہو، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی علم والا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لا، میں نہیں جانتا کوئی میرے سے بڑا عالم ہوگا۔ فأوحی الی موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، یعنی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں نہ آئی کہ چاہیے موسیٰ علیہ السلام تو کہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم ہے کہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نفی کر دی کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔
اوحی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر وہ ہے جسے آپ سے زائد معلومات ہیں۔ سأل موسیٰ السبیل، تو موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا، الی لقیہ، اس کی ملاقات کا، خضر علیہ السلام کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیا، اللہ رب العزت نے اس اس کے لیے مچھلی کو نشانی بنایا۔ ایک مچھلی لو اور وہ اگر سمندر کے اندر جہاں پہ چلے جائے گی تو وہی جو ہے نا ان کی ملاقات کا راستہ ہوگا، ملاقات کی جگہ ہوگی، وہیں آپ کو مل جائیں گے۔ تو فقال فتح نہیں، فأوحیا، سوری، وقیل لہ، اور کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذا فقدت الحوت، جب آپ مفقود پائیں یعنی گم کر لیں حوت کو، مچھلی کو، فرجع، تو لوٹ پڑنا، فإنہ ستلقاہ، ان قریب آپ ان کے ساتھ ملاقات کر لیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا۔ کان موسیٰ یتبع اثر الحوت فی البحر، تو موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کی نشانات کے پیچھے چلنے لگے، یعنی جس طرف وہ جا رہی تھی اس طرف موسیٰ علیہ السلام جانے لگے۔ وقال فتح موسیٰ لموسیٰ، یہاں اصل میں الفاظ کا آگا پیچھا ہے۔ جو تفصیل یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کیا تھا، وہاں پہ مچھلی چلی گئی، جو ان کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام تھے انہوں نے بتانا یاد ہی نہیں رہا ان کو، تو آگے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا تو لاؤ، انہوں نے کہا کہ مچھلی تو ادھر رہ گئی ہے جہاں پہ جانا تھا، وہ ادھر سے غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، وہی تو جگہ تھی جہاں پہ ہم نے ملنا تھا۔ تو واپس وہاں پلٹے تو وہاں خضر علیہ السلام کو پایا۔ تو یہ ایک تفصیلی واقعہ آیا ہے دیگر حدیث کے اندر۔ تو فقال فتح موسیٰ لموسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے خادم جوان نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، بھلا جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لی تھی، فإنی نسیت الحوت، تو میں وہاں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، نہیں مجھے بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کو اس کا ذکر کروں کہ وہ مچھلی میرے سامنے ہی سمندر میں چلی گئی ہے۔ قال موسیٰ ذلک ما کنا نبغی، یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا علی آثارہما، تو وہ دونوں اپنے قدموں پر واپس پلٹے، قصصا، الٹے پاؤں وہ واپس الٹے پاؤں اپنے قدموں پر واپس پلٹے۔ تو فوجد خضرا، تو انہوں نے وہاں خضر علیہ السلام کو پایا۔ وکان من شأنہما ما قص اللہ، تو ان دونوں کا جو واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی خضر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کی ملاقات تھی، خضر علیہ السلام ہی تھے، یہ بھی نبی تھے راجح قول کے مطابق۔ تو یہاں جو ہمارا استشہاد کیا ہے یہ کون بتائیں گے جی؟ شاہد ہے ہمارا اس میں کیا ہے؟ اصل میں ہمارا یہاں محل شاہد ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ جو کہا ہے نا کہ کان من آخر میں جو کان من شأنہما، ان کے واقعہ میں ہی ہے ما قص اللہ، جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، یعنی آگے تفصیلی واقعہ اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو اس جو قرآن پاک کی جہاں تو اختصار کر دیا نا، تو اس پورے واقعہ کے اندر جو ہے نا شاہد ہے، امام بخاری کا وہ پتہ ہے سنی ہے کہ اشارہ جو ہے نا مخفی بھی کر دیتے ہیں محل شاہد کی طرف۔ تو وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا تھا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو صابر پائیں گے،
ستجدنی انشاء اللہ من صابرہ، آپ ان کریم مجھے اللہ نے چاہا انشاء اللہ کہہ دیا صابرہ۔ یہ صورت کہف آیت نمبر 69۔ سمجھ آ گئی جی؟ محل شاہد سمجھ آیا جی کسی کو؟ کوئی نہ۔ جی یہ عارف صاحب نے آیت لکھی ہے، لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے مشیت پر اس کو پیش کیا جائے گا، لیکن اس واقعہ کے اندر اس کا تعلق نہیں ہے شاید۔ جی آگے آگے جی۔ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ ننزل غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ، کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم پڑاؤ ڈالیں گے بخیف بنی کنانہ، بنو کنانہ کے خیف کے پاس، حیث تقاسموا علی الکفری، کہ جہاں انہوں نے کافروں نے کفر پر قسمیں اٹھائی تھیں، آپ باہم قسمیں اٹھائی تھیں۔ یرید المحسب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وادی محسب تھا، یعنی آپ نے کہا کہ کل انشاءاللہ ہم وادی محسب کے اندر پڑاؤ ڈالیں گے، یہ وہی جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ جہاں کافروں نے کفر پر قسمیں اٹھائی تھیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوں گے، لڑیں گے، انہوں نے وہاں قسمیں اٹھائی تھیں۔ تو یہ ننزل غدن انشاءاللہ یہ محل شاہد ہے۔ واضح جی؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کا محاصرہ کر لیا، فلم یفتحها، لیکن اس کو فتح نہ کر پائے۔ محاصرہ کر لیا، وہ آگے سے نہ وہ مزاحمت کریں نہ وہ باہر آئیں، تو محاصرہ کر لیا لیکن اس قلعے کو فتح نہیں کیا۔ تو فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کافرون غدا انشاءاللہ، آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب فائدہ کوئی نہیں ہے تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، انا کافرون غدا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور واپس پلٹ جائیں گے۔ تو فقال المسلمون، اب یہی شاہد ہے انشاءاللہ، فقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا نفقل ولم نفتح، کہ ہم واپس پلٹ جائیں جبکہ ہم نے تو فتح ہی نہیں کیا ابھی تک، ہم واپس نہیں پلٹنا چاہتے، ہم تو قتال کرنا چاہتے ہیں، تو فتح کیے بغیر ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو قال، آپ نے فرمایا تو فغدو علی القتال، ٹھیک ہے پھر صبح سویرے قتال کریں گے، قتال پر جانا پھر۔ فغدو، انہوں نے قتال کیا، صبح قتال صبح سویرے قتال پر گئے، تو فاصابتهم جراحات، تو انہیں زخم پہنچے، انہیں فاصابتهم جراحات، تو انہیں بہت سے زخم آئے، زخمی ہو گئے لڑنے کے بعد۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، ہم واپس پلٹ جائیں گے صبح انشاءاللہ۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی فرمایا تھا، لیکن صحابہ نے جو ہے وہ لڑنے کو ترجیح دی، لڑنے کی خواہش کی، لڑے تو زخم آئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم کل لوٹ جائیں گے۔ فکان ذالک اعجبہم،
کہتے گویا ایسے لگا کہ جیسے ان کو یہ بات بڑی پسند آئی ہے، کل زخم کھائے نا جب، اب جو ہے نا ان کو بڑی اچھی بات لگی کہ اب جانا چاہیے ہمیں واپس واقعی۔ تبسم رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا دیے کہ کل تک تو یہ بڑا جذبہ تازہ تھا، آج جو زخم کھائے ہیں تو ابھی میری بات ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ انا کافرون غدن انشاءاللہ یہ والا محل شاہد ہے ہمارا۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی آگے جی، بدایت المجتہد، اس میں ہے جی المسالۃ السابعہ، ساتواں مسئلہ، تشہد، تشہد کے بارے میں۔ اختلافو فی وجوب تشہدی، وہ کہا کا اختلاف ہے تشہد کے وجوب کے بارے میں، وفی المختار منہ، اور مختار کے بارے یعنی تشہد میں سے جو مختار الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، اس بارے میں۔ یعنی تشہد کے مختلف الفاظ آئے ہیں نا حدیث کے اندر، تو ان میں سے پسندیدہ کون سے ہیں، مختار کون سے ہیں، بہتر کون سے ہیں، اس بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ تشہد کیا واجب ہے یا نہیں واجب، تو دوسرا ہے کہ تشہد کے الفاظ کون سے پسندیدہ ہیں۔ فذهب مالک و ابو حنیفہ و جماعت، ان کا مذہب ہے الی ان التشہد لیس بواجب، کہ تشہد پڑھنا واجب نہیں۔ وذهب طائفة الی وجوبی، اور ایک گروہ وجوب کی طرف گیا ہے۔ وبی قال الشافعی و احمد و داود، سبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب ہے معارضۃ القیاس لظاہر الاثار، قیاس کا ظاہر آثار، حدیث کے ظاہر کے ساتھ معارضہ ہے۔ وذالک، اور وہ اس طرح کہ ان القیاس یقتضی، کہ قیاس تو تقاضا کرتا ہے الحاقہ، یقتضی الحاقہ بسائر الارکان التي لیست بواجب فی الصلاۃ، کہ اس تشہد کو ملا دیا جائے بسائر الارکان، ان تمام ارکان کے ساتھ، التی لیست بواجب فی الصلاۃ، کے جو نماز میں واجب نہیں ہے، یعنی جو غیر واجب ارکان ہے نا ان کے ساتھ ملا دیا جائے تشہد کو بھی، مطلب بھی اس کو بھی واجب نہ کہا جائے، کہ جب جس طرح دیگر غیر واجب ارکان واجب نہیں ہیں، اسی طرح تشہد بھی واجب نہیں ہے، ان کو قیاس کر دیا جائے۔ لاتفاقہم، کیونکہ فقہا کا اتفاق ہے، علی وجوب القرآن، قرآن کے واجب ہونے پر، یعنی قرآن پڑھنا اس میں واجب ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ وَأَنَّ التَّشَهُّدَ لَيْسَ بِقُرْآنٍ فَيَجِبُ، کہتے ہیں اور جبکہ تشہد قرآن نہیں ہے کہ وہ واجب اس کو کہا جائے، کہ قرآن پاک نماز میں پڑھنا واجب ہے، جبکہ تشہد تو قرآن نہیں ہے، جب قرآن نہیں ہے تو پھر اس کو واجب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے قیاس، ٹھیک ہے، یہ قیاس ہے کہ تشہد پڑھنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کے مشابہ نہیں ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے، قرآن پڑھنا واجب ہے نماز کے اندر، تشہد پڑھنا واجب نہیں ہے۔ آگے ہے وہ حدیث ابن، آگے جو اس کے معارض ہے وہ حدیث ابن عباس انہ قال، جبکہ ابن عباس کی حدیث میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کے کلمات بھی اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے نا کہ یقتضی وجوبہ، یہ تو اس تشہد کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے، مع، ساتھ ساتھ اس کے کہ ان الاصل عند ہؤلاء،
کہ ان فقہا کے نزدیک اصل کیا ہے کہ ان افعالہ و اقوالہ فی الصلاۃ یجب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال نماز کے بارے میں، جو نماز کے متعلق جو آپ کے اقوال و افعال ہیں، اصل اس میں کیا ہے کہ یجب ان تکون محمولۃ علی الوجوب، کہ واجب ہے کہ انہیں وجوب پر محمول کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال نماز کے بارے میں جتنے بھی ہیں، ان کو وجوب پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اس کے واجب نہ ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ اصل یہ ایک قاعدہ ہے، ما ان الاصل عند هؤلاء، ان فقہا کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں اقوال و افعال یہ واجب ہوں گے، وجوب پر دلالت کریں گے، حتیٰ یدل الدلیل علی خلاف ذالک، ہاں وقت یہ کہ اس کے خلاف پر دلیل واجب ہو جائے۔ والاصل عند غیرہم، جبکہ دوسرے فقہا کے نزدیک اصل کیا ہے، علی خلاف ہذا، اس کے برخلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دوسرے فقہا کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال ہیں نماز کے اندر یہ واجب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے اس کی تفصیل آئی ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان کی اصل، یعنی دوسروں کی اصل کیا ہے کہ انما ثبت وجوبہ فی الصلاۃ، کہ جس چیز کا واجب ہونا، یعنی جس چیز کا نماز میں واجب ہونا ثابت ہو گیا، ممن اتفق ممن اتفق علیہ، ان چیزوں میں سے، یعنی نماز کی ان چیزوں میں سے کہ جن پر اتفاق ہے، او سرح بوجوبہ، یا ان کے واجب ہونے کی صراحت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز کی وہ معاملات کے جو بالاتفاق واجب ہیں یا ان کے واجب ہونے کی صراحت کی گئی ہے، کہتے فلا یجب ان یلحق به، یلحق ولا یجب ان یلحق به الا ما صرح به ونص علیہ، کہتے ہرگز واجب نہیں ہے کہ انہیں ان کے ساتھ ملایا جائے، یعنی یہ وہ چیزیں کہ جو نماز میں واجب ہیں ان کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ملا دیا جائے، یعنی فلا یجب، نہیں واجب، ان یلحق به، کہ ان کے ساتھ ملایا جائے ان چیزوں کو، الا ما صرح به، مگر انہی چیزوں کو ملایا جائے گا کہ جن کے واجب ہونے کی صراحت کی گئی ہے، او ونص علیہ، اور اس پر نص قائم کی گئی ہے، یعنی اپنی طرف سے ہم کسی بھی ایسی چیز کو کسی واجب کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ جو آلریڈی واجب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا دوبارہ دیکھیں یہ والی چیز، وہ ہوا، یہ جو اصل کیا ہے، دوسری اصل کیا ہے کہ وہ ہوا، اچھا یہ دونوں کو دوبارہ دیکھیں، دونوں کو، یہ جو حدیث عبداللہ بن عباس کی ہم نے شروع میں صفحے کے شروع میں پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سکھاتے کہ جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، کہتے ہیں یقتضی وجوبہ، یہ اس کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، مع ان الاصل عند هؤلاء، اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کے نزدیک قاعدہ یہ ہے، ان فقہا کے نزدیک کہ جو نماز میں تشہد کو واجب نہیں کہتے یا واجب کہتے ہیں، ان فقہا کے نزدیک اصل قاعدہ کیا ہے کہ ان افعالہ و اقوالہ فی الصلاۃ، کہ نماز کے جو اقوال و افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں جو اقوال و افعال ہیں، یجب ان تکون محمولۃ علی الوجوب، واجب ہے کہ ان کو وجوب پر جو ہے نا معمول کیا جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل نماز کے بارے میں جو ہے یہ واجب ہے، کیونکہ سلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت آتے ہیں نا، تو کہتے ہیں واجب ہے جب تک کہ اس کے برخلاف، یعنی واجب نہ ہونے پر دلیل نہ آ جائے۔ اصل کیا ہے کہ واجب ہے، اور حتیٰ یدل الدلیل علی خلاف ذالک، جب تک کہ اس کے برخلاف پر دلیل نہ آ جائے۔
یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا کی اصل. دوسری اصل والاصل عند غیرہم، اور دوسروں کے نزدیک قاعدہ کیا ہے؟ اللہ خلافی ھذا، اس کے برخلاف. دوسروں کے نزدیک قاعدہ اس کے خلاف ہے. نہیں، ادھر تو کیا تھا کہ اصل نماز کے اندر کیا ہے؟ نماز کے فعل و فعال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ واجب ہوں گے تاکہ اس کے عدم وجوب کی کوئی دلیل آ جائے. ٹھیک ہے. دوسرے کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے واجب ہونے کی صراحت نہیں کی گئی، اس کو نماز کے وجوبی امور کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. ٹھیک ہے. جب تک اس کے واجب ہونے کی صراحت نہیں کی جا سکتی، نہیں جائے گی، تب تک وہ واجب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو انہوں نے ذرا تھوڑے مشکل الفاظ کے ساتھ کر دیا ہے. وہ ہوا کہتے ہیں ولسل عند غیرہم علی خلاف ھذا، دوسروں کے نزدیک کہتے ہیں اس کی اصل جو ہے نا وہ اس کے برخلاف ہے. وہ ہوا، اور وہ یہ کہ ان ما ثبت وجوبہ فی الصلاۃ، کہ جس چیز کا نماز میں واجب ہونا ثابت ہو گیا، ان چیزوں میں سے ممن اتفق علیہ، ان چیزوں میں سے کہ جن پر اتفاق ہے، او سریا بوجوبہ، یا ان کے واجب ہونے کا اس کی صراحت کر دی گئی. یعنی وہ چیزیں کہ جو بالاتفاق واجب ہیں یا ان کی واجب ہونے کی صراحت ہوئی ہے، یعنی حدیث وغیرہ کے اندر اس کے واجب ہونے کی صراحت ہوئی ہے، وہ چیزیں نماز کی. اب اس کو سمجھیں، پہلی بات ہو رہی ہے وہ چیزیں نماز کی کہ جن کے واجب ہونے پر کہا کا اتفاق ہوا ہے، یا نص کے اندر، حدیث یا قرآن کے اندر اس چیز کے واجب ہونے کی صراحت ہوئی ہے. اب ایک بات آگے ہے، فلا یجب ان یلحق بہ، کہتے واجب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ملایا جائے، مگر ما سرح بھی و نص علیہ، مگر انہی چیزوں کو ملایا جائے گا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ یعنی جو واجبی چیزیں بالاتفاق واجب ہیں یا صراحت کے ساتھ واجب ہیں، ان کو ساتھ انہی چیزوں کو ملایا جائے گا کہ جن کے واجب ہونے کی صراحت کی گئی ہے اور ان کے اوپر نص قائم کی گئی. ٹھیک ہے. وہما کما ترا اصلانی متعارضان، کہتے ہیں یہ دونوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں متعارض اصل ہیں، متعارض قاعدے ہیں. ایک کا قاعدہ دوسرے کے قاعدے کے خلاف ہے، لہٰذا کہتے ہیں اختلاف پیدا ہو گیا. سمجھ آ گئی جی اس کی؟ کہ دوبارہ ٹھیک سمجھ آئی؟ ٹھیک. بارک اللہ. آگے جی اگلی بات ہے کہ وہ اما المختار من التشہد، تشہد کے جو مختار، بہترین اور پسندیدہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے فین، یعنی تشہد مختلف سیغے آئے ہیں نا تشہد کے، ان میں سے بہتر کون سا سیغہ ہے؟ فإن مالک رحمہ اللہ اختار تشہد عمرہ، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تشہد والے الفاظ ہے اس کو اختیار کیا ہے. الذی، وہ الفاظ، کانا یعلمہ الناس علی المنبر، جو انہوں نے لوگوں کو ممبر پر کھڑے ہو کر سکھائے ہیں. وہ کیا ہیں الفاظ؟ وہوا التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ثابت ہے، یعنی موطا امام مالک کی یہ صحیح روایت ہے. تو یہ عبداللہ بن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ممبر پر کھڑے ہو کر یہ تشہد کے الفاظ سکھائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ لیں آپ اثر یہ ثابت ہے، اور یہ مرفوع حکمی میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے. مختار اہل الکوفہ، اہل کوفہ یعنی ابو حنیفہ وغیرہ، انہوں نے اختیار کیا ہے تشہد عبداللہ بن عباس کے تشہد کو، ان کا بیان کردہ تشہد ہے. قال ابو عمر ابن عبد البر کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی قال احمد و اکثر اہل الحدیث،
امام احمد اور اکثر محدثین کا اسی یعنی اسی کے قائل ہیں وہ، یہ عبداللہ بن مسعود کے جو تشہد ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں، ثبوت نقلی ہی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اس کی نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہو اور وہ یہ الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیچھے والی روایت کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ التحیات للہ الزاکیات ہے اوپر اور نیچے نہیں ہے، اور آخر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ہے، اور یہاں نہیں۔ تو واختار الشافعی واصحابہ، امام شافی نے اور ان کے اصحاب نے تشہد تشہد عبداللہ ابن عباس، انہوں نے عبداللہ بن عباس کے تشہد کو پسند کیا ہے، الذي رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد وما یعلمنا السورۃ من القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، فکان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ تین طرح کے الفاظ آئے ہیں، اب جس نے جس کو راجے سمجھا اس نے اس کو مختار کر لیا۔ درست یہ ہے کہ جتنے بھی سیغے مروی ہیں ان میں سے کوئی بھی سیغہ پڑھا جا سکتا ہے، زیادہ جو مشہور ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، تو اس کو معمول بنانا چاہیے۔ دوسرے سیغے جو بھی ثابت ہیں، عبداللہ بن عباس والا ہے یا عمر بن خطاب والا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب اختلاف ظنونہم فی الارجح منہا، وہ ان کے گمانوں کا اختلاف ہے کہ فی الارجح منہا، ان الفاظ کے میں سے جو راجے ہیں ان کے بارے میں، یعنی جو زیادہ راجے ہے اس کے بارے میں جو گمان مختلف ہوئے ہیں، تو وہی اختلاف کا سبب بنا ہے۔ ترجیح کس کو ہے؟ جائز تینوں ہیں لیکن ترجیح کس کو ہے، یہ اس میں اختلاف ہوا ہے کیونکہ ان کے گمانوں کا اختلاف تھا آپس میں۔ ومن غلب علی ظنہ رجحان حدیث ما، کہتے جس نے اپنے گمان کے مطابق غالب ہوا علی ظنہ، جس کے گمان پر رجحان حدیث ما، جس بھی حدیث کا رجحان، من هذه الاحادیث الثلاثه، ان تین حدیثوں میں سے جس حدیث کا بھی رجحان انہوں نے غالب کے گمان پر غالب ہوا، مالا الیہ، تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ وقد ذهب كثير من فقهاء الى ان هذا كله على التخيير، کہتے ہیں بہت سے فقہا نے کا یہ مذہب ہے کہ ان هذا كله، یہ سارا جو اختلاف ہے نا، علی التخيير، یہ تخییر کا ہے، اختیار کا اختلاف ہے، باقی جواز کا اختلاف نہیں ہے۔ کل اذانی، جس طرح کے اذان کے بارے میں ہے، و تکبیری الجنائز، اور اس طرح جنازوں پر تکبیرات کے بارے میں ہے کہ کتنی تکبیرات کہنی ہے، تین چار کہنی ہے کہ پانچ کہنی ہے، اور پھر عیدین، اور اسی طرح عیدین کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ جواز یا عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ وفی غیر ذالک مما تواتر نقل ہو، اور اسی کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں کہ جس کا نقل متواتر ہے، ان کے بارے میں بھی تخییر اور عدم تخییر کا اختلاف ہے، وہ الصواب واللہ اعلم، یہی درست ہے، اللہ عالم۔ وقد اشترط آگے اگلا مسئلہ ہے، وقد اشترط الشافعی الصلاۃ علی النبی فی التشہد، امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشہد میں درود پڑھنا یہ شرط ہے، نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود ابراہیمی، یہ شرط ہے، امام شافعی نے اس کو شرط قرار دی ہے۔ قال، اور کہا ہے کہ انا فرض لقوله تعالی، کہ یہ فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر انہوں نے شرط قرار دی ہے۔ ذهب الی هذا،
ان هذا تسلیم ہوا تسلیم من الصلاۃ، ان کا مذہب کیا ہے؟ امام شافی گئے ہیں اس طرف کہ ان هذا تسلیم، یہ جو ہاں سلیم تسلیم آیا ہے نا قرآن میں، اس تسلیم سے مراد کہتے ہیں وہ تسلیم من الصلاۃ، یہ نماز سے سلام پھیرنا ہے، کہتے ہیں نماز سے سلام پھیرنا مراد ہے۔ جبکہ وذهب الجمہور الى انه التسلیم الذي يؤتى به عقب الصلاۃ علیہ، کہتے ہیں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ انہ تسلیم الذی، اس سے مراد وہ سلام ہے الذی یؤتی بہ، کہ جسے پڑھا جاتا ہے عقب الصلاۃ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھنے کے بعد، یعنی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم، یہ والا مراد ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وسلم ہے یہ آیا ہے صلی اللہ کے بعد، یعنی جو آپ پر درود پڑھنے کے بعد جو سلام آیا ہے نا، یہ وہ سلامی مراد ہے۔ وذهب قوم من اہل الظاہر، اہل ظاہر میں سے ایک قوم گئی ہے اس طرف کہ انہ واجب ان یتعوذ، کہ واجب ہے ان یتعوذ المتشہد، کہ تشہد پڑھنے والا پناہ مانگے من الاربع التی جاءت فی الحدیث من کہ ان چار چیزوں سے پناہ مانگے جو حدیثوں میں آئی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ اہل ظاہر کا مذہب ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ چار چیزیں پڑھنا واجب ہے نماز میں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا۔ ان یتعوذ المتشہد من الاربع التی، ان چار چیزوں سے تشہد پڑھنے والا پناہ مانگے گا التی جاءت فی الحدیث، جو حدیث میں آئی ہیں، من عذاب القبر، ان میں سے ایک عذاب قبر ہے، من عذاب جہنم، ومن فتنة المسیح الدجال، ومن فتنة المحیا والممات، لأنه ثابت ہے کہ یہ ثابت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ منها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، فی آخری تشہدی، اپنے تشہد کے آخر میں، یعنی درود کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور فی بعض طرق ہی، اور حدیث کے بعض طرق کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، کہ تم میں سے کوئی شخص تشہد اخیر سے فارغ ہو تو فلیتعوذ من اربعین، تو وہ چار چیزوں کی، ان میں سے ایک دجال ہے، دوسرا عذاب قبر ہے، تیسرا ہے فتنہ ماہیہ مات ہے، اور چوتھا ہے عذاب جہنم۔ الحدیث خرجہ مسلم۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔